عظمت اور سربلندی کی جو راہ ہے اس کی پہلی شرط یہ ہے، پہلا تقاضا ہے بندے کو آزمائش اور مشکلات کے اندر ڈالا جانا۔ جن کو نوازنا ہوتا ہے نا ان کو پہلے مسائل میں، مصائب میں، مشکلات میں ڈالا جاتا ہے۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے بنی نوع انسان کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ اس کتاب کے اندر اللہ رب العزت نے پچھلے انبیاء کا ذکر بھی کیا، ان کے واقعات اور حالات بھی سنائے اور پچھلی قوموں کا ذکر بھی کیا۔ اس کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ آنے والے لوگ ہدایت، نصیحت اور عبرت حاصل کریں، اور ساتھ ہی ساتھ راہ حق کے مسافروں کے لیے ایک سبق تھا کہ دیکھو راہ حق میں چلتے ہوئے جب تمہیں مشکلات پیش آئیں، مصائب پیش آئیں، اپز اینڈ ڈاؤنز آئیں، پریشانیاں آئیں، ہرڈلز آئیں، رکاوٹیں آئیں، تو تمہارے سامنے پچھلے لوگوں کے نمونے موجود ہوں کہ جن کو دیکھ کر تم یہ سبق حاصل کرو کہ کس طرح ان لوگوں نے ان مشکلات کا استقامت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، بلند ہمتی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اللہ رب العزت نے پچھلے انبیاء کے اور قوموں کے اور دیگر افراد کے قصے بیان کیے اس قرآن کے اندر۔ حالانکہ یہ قرآن قصے اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ ایک ہدایت نامہ ہے جو ہمارے لیے آیا ہے، مگر اس کا جو مقصد تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ ان قصوں کے اندر ایک قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ قصہ اس وقت نازل ہو رہا ہے کہ جب حضور علیہ السلام عام الحزن ہے، یعنی حضور علیہ السلام کی مخالفت ایک طرف عروج پر ہے، زوروں پر ہے، اور دوسری طرف آپ کو تسلی دینے والے، آپ کا حوصلہ بڑھانے والے آپ کے شفیق چچا بھی دنیا سے چلے گئے ہیں، اور آپ کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی چلی گئیں۔ تو حضور علیہ السلام کی تسلی کے لیے اللہ رب العزت نے اس زمانے کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی صورت کو اتارا۔ مقصد کیا تھا؟ حضور علیہ السلام کو ایک تسلی دینا، حضور علیہ السلام کی دلجوئی کرنا۔ ایک اور بات یہ ہے، اہم بات، کہ اللہ رب العزت نے اس قصے کو بہترین قصہ قرار دیا۔ فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، میرے حبیب آج جو قصہ ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں نا، یہ بڑا بہترین قصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قصے کے اندر بہت سارے اسباق ایسے موجود ہیں کہ جو انسان کے لیے زندگی میں قدم قدم پر کام آنے والے ہیں، قدم قدم پر اس کی رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اب وہ قصہ کیا ہے جو اللہ رب العزت نے بیان کیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، ان کے ہاں 12 بیٹے پیدا ہوتے ہیں، 2 ایک ماں سے اور 10 ایک ماں سے۔ ایک ماں سے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین ہیں، اور دوسرے سے باقی 10 ستیلے بھائی ہیں جو ان کے پیدا ہوتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام بچپن سے ہی خوبصورت بھی ہیں اور خوب سیرت بھی ہیں۔ اللہ نے صورت بھی کمال کی دی تھی کہ اتنا حسن کسی اور کو نہ ملا، اور سیرت بھی کمال کی دی تھی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کی پیشانی سے بچپن سے ہی ایک نبوت کے آثار بھی عیاں تھے۔ چنانچہ ان کے والد ماجد جو خود ایک نبی تھے، وہ یہ ساری باتیں دیکھ رہے تھے، اور قدرتی طور پر ان کا میلان یوسف علیہ السلام کی طرف زیادہ تھا۔ یہ بات ستیلے بھائیوں کو ناگوار گزر رہی تھی، اور اس بنا پر وہ جیلسی میں چلے گئے، اور انہوں نے سوچا کسی طرح سے ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے تاکہ اس کے بعد باپ کا سارا پیار جو ہے وہ ہماری طرف منتقل ہو جائے۔ چنانچہ وہ بہانہ کر کے جھوٹ بول کر والد کو کچھ اور کہہ کر یوسف علیہ السلام کو لے جاتے ہیں، اور جنگل میں جا کر انہیں کسی کنویں کے اندر پھینک دیتے ہیں، اور واپسی کے اندر آ کر ڈرامہ یہ کرتے ہیں کہ جی ان کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ رہے تھے کہ یہ معاملہ ایسے نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تاہم آپ نے پیغمبرانہ شان کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاموشی اختیار کرنا مناسب سمجھا، اور سارے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں سے ایک قافلہ نکال کر لے جاتا ہے، اور مصر کے بازار میں جا کر بڑی مہنگی قیمت کے اوپر ان کو فروخت کر دیا جاتا ہے۔ اور خریدنے والا کون ہے؟ جو مصر کا بادشاہ تھا، اس کا وزیر اعظم، جس کا لقب تھا عزیز مصر، وہ اس کو خرید لیتا ہے، اور خرید کر اپنے گھر لے جاتا ہے، اور گھر جا کر اپنی بیوی زلیخا کو یہ کہتا ہے یہ بچہ اب ہمارے پاس رہے گا، لہٰذا اس کو ہم نے یہی رکھنا ہے۔ جب
حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو زلیخا دیکھتی ہے تو اس کا دل ان پر آ جاتا ہے اور وہ کوشش کرتی ہے ان کو بہلانے پھسلانے کی۔ ایک دن کیا ہوتا ہے، موقع غنیمت سمجھ کر اس نے تنہائی کے اندر یوسف علیہ السلام کو ایک کمرے میں باہر کا دروازہ بند کر دیتی ہے اور یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دیتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام انکار کر دیتے ہیں۔ جب انکار کرتے ہیں، اس بحث مباحثہ اور تکرار کے دوران عزیز مصر وہاں پہنچ جاتا۔ اب زلیخا اس سارے معاملے کو الٹ دیتی ہے اور سارا مدعا یوسف علیہ السلام پر ڈالتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ مجھے بہلانے کی کوشش کر رہے تھے اور میرے ساتھ زیادتی کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ جو قرائن تھے، قرائن سے عزیز مصر یہ سمجھ جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اس معاملے میں بے قصور ہیں اور قصور سارے کا سارا ان کی اپنی اہلیہ کا ہے، لیکن مسئلہ چونکہ گھر کا تھا اس لیے وہ خاموشی اختیار کرتا ہے اور اس معاملے کو طول نہیں دیتا ہے۔ اس کے بعد بھی زلیخا کے بہلانے پھسلانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے انکار کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ زلیخا یوسف علیہ السلام کو دھمکی دیتی ہیں کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو پھر میں تمہیں جیل بھجوا دوں گی، اور یوسف علیہ السلام قرآن مجید کے الفاظ میں اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ، یہ جس گناہ کی راہ کی طرف مجھے بلا رہی ہے اس کی نسبت میرے لیے جیل جانا آسان ہے۔ چنانچہ زلیخا نے کیا کیا، اس نے اپنے کہے کے مطابق یوسف علیہ السلام کو جیل بھجوا دیا۔ یوسف علیہ السلام کئی سال تک جا کر جیل میں رہتے ہیں۔ اسی اثناء میں کیا ہوتا ہے کہ جو مصر کا جو بادشاہ تھا وہ ایک خواب دیکھتا ہے۔ اس خواب کی تعبیر، خواب بڑا عجیب و غریب تھا، اس خواب کی تعبیر کو جاننے کے لیے وہ تمام سکالرز کو بلاتا ہے، اس شعبے کے نامور لوگوں کو بلاتا ہے، لیکن سارے کے سارے لوگ اس خواب کی تعبیر کو بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام تک آتا ہے اور یوسف علیہ السلام اس خواب کی ایگزیکٹلی وہ تعبیر بتا دیتے ہیں جو حقیقت واقعہ کے مطابق تھی، اور مصر کے بادشاہ کے بھی دل کو لگی کہ یہ بات جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ ان کو جیل سے نکالا جاتا ہے اور اولاً تو ان کو منسٹر آف فنانس بنا دیا جاتا ہے، خزانے کا منسٹر، اور بعد ازاں پھر پوری بادشاہی بھی ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ اب ادھر کیا ہوتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ماجد جدائی کے اندر ان کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک محبت کے اندر، ایک شفقت کے اندر روتے ہوئے ان کی بینائی چلی جاتی ہے، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے کے لیے مصر میں آتے ہیں تو یہ ان کے ہاتھ اپنی قمیض بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں جا کر میرے والد کی آنکھوں کو لگائیں، اور آنکھوں کو لگائی جاتی ہے، بینائی واپس آ جاتی ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام اپنے والد اور دیگر اہل خاندان کو اپنے ہاں بلا لیتے ہیں، اور یوں اس ٹریجڈک سٹوری کا جو اختتام ہے بڑا خوشگوار ہوتا ہے۔ اس واقعہ یوسف کے اندر ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں، جیسے میں نے آغاز میں بھی بتایا، لیکن چند ایک کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ نمبر ایک، عظمت اور سربلندی کی جو راہ ہے اس کی پہلی شرط یہ ہے، پہلا تقاضا ہے بندے کو آزمائش اور مشکلات کے اندر ڈالا جانا۔ جن کو نوازنا ہوتا ہے نا ان کو پہلے مسائل میں، مصائب میں، مشکلات میں ڈالا جاتا ہے، اور چونکہ سب سے زیادہ انبیاء کو نوازنا ہوتا ہے، چنانچہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اشد البلاء علی الانبیاء، سب سے زیادہ مصیبتیں، تکلیفیں انبیاء پر آتی ہیں۔ یہ مصیبتیں اور تکلیفیں دنیاوی اسباب کے دائرے میں رہتے ہوئے کسی نہ کسی بندے کے ذریعے سے یا کسی سبب سے آ رہی ہوتی ہیں، مگر پسے پردہ قدرت کی اپنی حکمت ان کے اندر کار فرما ہوتی ہیں۔ اس طرح دوسرا سبق یہ ہے کہ آپ جتنے مرضی اچھے ہوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اچھے ہیں اور دوسروں کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کر رہے ہیں تو پھر کوئی دوسرا بھی آپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کرے گا۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ ذہن ہوتا ہے، سادہ لوگ کہتے ہیں، حساس طبیعت کے لوگ، کہ جب میں کسی کے ساتھ غلط نہیں کر رہا تو دوسرا میرے ساتھ غلط کیوں کر رہا ہے؟ آپ غلط نہ بھی کریں جب تک آپ کو دنیا میں رہنا ہے، کئی لوگوں نے پھر بھی آپ کے ساتھ غلط کرنا ہے۔ اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ جتنے مرضی حالات ناخوشگوار ہوں، مخالف ہوں، کسی بھی صورت کے اندر نہ تو بندے کو پست ہمت ہونا چاہیے، ہمت ہارنی چاہیے، اور نہ ہی مایوس ہونا چاہیے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ جیسے مرضی لوگوں کی طرف سے زیادتیاں آئیں پیش،
انسان کو شکوے اور شکایتوں کے اندر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دیکھ لیں حضرت یوسف علیہ السلام نے ساری زندگی کہیں بھی شکوہ نہیں کیا ہے، کوئی شکایت نہیں کی ہے، ایون بھائیوں نے کیا کچھ نہ کیا، لیکن اینڈ پر جب انہیں ملے تو آپ نے شکوے اور شکایت کا ایک لفظ تک نہیں بولا ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ دنیا خدا کی بنائی ہوئی دنیا ہے، یہاں امکانات کی کوئی حد نہیں ہے۔ جس طرح اللہ خود لامحدود ہے، اسی طرح اس دنیا کے اندر امکانات بھی لامحدود ہیں۔ لہذا یہاں یہ بھی ممکن ہے کہ ایک بندہ ایک وقت میں بازاروں میں بک رہا ہو، جیل میں جا رہا ہو، اور دوسرے وقت میں نکل کر وہ بادشاہی کے تخت پر بیٹھ جائے۔ اور یوسف علیہ السلام کی صورت کا جو آخری خلاصہ قرآن نے 2 لفظوں میں بیان کیا، انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ جو بندہ صبر اور تقوی کی راہ اختیار کرے گا تو ہم ایسے نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ تھینکس فار واچنگ۔